السلام علیکم گائز اینڈ ویلکم ٹو پی کے احمد ٹیوٹوریلس۔ میں ہوں آپ کا دوست کامران احمد، اور یہ ہمارا امیزون ورچوئل اسسٹنٹ کا جو ہے پہلا ویڈیو ہے۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے کہ ای کامرس کس چیز کو کہتے ہیں، اور واٹ از ای کامرس اینڈ واٹ از انکلوڈیڈ ان ای کامرس۔ سو ہم اب یہ سب کچھ جو ہے یہاں پر اسٹڈی کر لیں گے، اور یہاں پر جو ہے اس میں پریکٹیکل بھی آپ کو بتائیں گے کہ واٹ ان ویئر ڈو یوز دیز تھنگس۔ صحیح ہے، چلو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ تو پہلے میں جو یہاں پر آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں۔ تو اب ہم یہاں سے دوستوں سٹارٹ کر لیں گے۔ اب یہاں پر ہمیں یہ سیکھنا ہے، بہت سے دوست ہمیں کہہ رہے کہ امیزون پر بزنس سٹارٹ کر لو، امیزون پر بزنس سٹارٹ کر لو، یہ کرو وہ کرو، ایف بی اے کرو، ایف بی ایم کرو، ہول سیل کرو، پرائیویٹ لیبل کرو۔ منہ سے سپاری نکال کے بات کر رہے بابا، اس کے منہ میں پیدائشی سپاری ہے، یہ توتلا ہے۔ اور یہاں ایسے ہی ڈراپ شپنگ کر لو، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم یہ سب یہاں پر سیکھیں گے کہ یہ سب بزنس جو ہے اسے کیوں یہ ڈراپ شپنگ کہتے ہیں، ہول سیل کس چیز کو کہتے ہیں، پرائیویٹ لیبل، ایسے ہی ایف بی اے۔ اب یہاں پر ہم سب کچھ اسٹڈی کر لیں گے، ٹھیک ہے دوستوں۔ لیکن اس سے پہلے ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ امیزون خود کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ دوستو دیکھ سکتے ہو، جیسے کہ آپ یہاں پاکستان میں اگر دیکھ لیں، دراز ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ دراز ایک سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے پاکستان میں، جو یہاں پر آن لائن سیلنگ جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہے اس نے، اور بہت زیادہ ڈیولپ کر لیا ہے ابھی تک۔ تو امیزون جو ہے ایسے ہی ایک پلیٹ فارم ہے، لیکن یہ جو ہے ورلڈ وائڈ ہے۔ ڈراپ شپنگ جو ہے وہ ود ان نیشن ہے یا ود ان اے کنٹری ہے، جو صرف پاکستان پہ یا کچھ اور ملکوں پہ بھی کام کرتا ہے، جیسے کہ بنگلہ دیش میں اور انڈونیشیا میں، لیکن وہ جو ہے اتنا ڈیولپ نہیں ہے۔ لیکن امیزون ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ 100 آئی تھنک 195 کنٹریز میں یہ اپنا جو ہے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس لیے بہت زیادہ کامیاب ہے، اور اس کا پروفٹ مارجن بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو، جس کا یہ امیزون مارکیٹ ہے نا، وہ جیف بیزوس، آپ وہ سے شاید جانتے ہوں گے، وہ دنیا کا سب سے امیر ترین اور ملینر بندہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کہ امیزون پروفٹ بہت زیادہ دے دیتا ہے، اور اس کا پلیٹ فارم بہت زیادہ بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ امیزون ہم اس لیے سٹارٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ کیا سیلرس کی کیا وجہ ہے کہ وہ ہمیں ہائر کر دیں۔ ہم جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہمیں یہاں پر، اگر آپ ایک انویسٹر ہو، ٹھیک ہے، یا آپ آپ کے پاس پیسے ہو لیکن آپ کے پاس سکل نہیں ہو، تو آپ نے، اگر آپ کے پاس پیسے ہو تو آپ کسی ایسے بندے کو ہائر کرو گے کہ جس کے پاس سکل ہو اور آپ کا بزنس جو ہے وہ ڈیولپ کر دیں۔ تو ایک سکلفل بندے کا جو نام ہے امیزون پر، وہ اسے ہم امیزون ورچوئل اسسٹنٹ کہتے ہیں۔ ایک ورچوئل اسسٹنٹ جو کہ ہمارا سارا بزنس جو ہے وہ مینیج کر لے اور اسے گرو کر لے، ٹھیک ہے، ہم اس کو ورچوئل اسسٹنٹ کہتے ہیں۔ اور ورچوئل اسسٹنٹ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس کوئی بھی پیسہ نہیں ہو لیکن اس کے پاس سکل ہو۔ تو ایسی جو ہے یہ پلیٹ فارم جو ہے ورچوئل اسسٹنٹ کا، یہ ہاں اس ایک کمبینیشن ہے ان دو یا تین لوگوں کا، جس کے پاس پیسہ ہو لیکن اس کے پاس سکل نہیں ہو، اور جس کے پاس سکل ہو لیکن پیسہ نہیں ہو۔ تو یہ دونوں کمبائن کام کرتے ہیں اور ایک پارٹنرشپ پر کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پلیٹ فارم بھی ایسا ہی بہت زیادہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اب یہ ورچوئل اسسٹنٹ بن کیسے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ اسکل جو ہے ہمیں، اب یہاں پر آپ کو یہ سب کچھ سکھاؤں گا، تو آپ میرے ساتھ اینڈ تک رہے، ٹھیک ہے۔ اب ایسے ہی امیزون کہاں کہاں پر کام کرتا ہے اور کیسے کام کرتا ہے، تو یہ ہم آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ امیزون یہاں پر اس کی مارکیٹ پلیسز ہے، ٹھیک ہے۔
پولینڈ میں ہے، سویڈن میں ہے، ترکی میں ہے، سعودی عربیہ میں ہے، یونائٹڈ اسٹیٹ، کینیڈا، یونائٹڈ کنگڈم. اب پاکستان اور افغانستان میں بھی یہ آ گیا ہے. انڈیا میں پہلے سے یہ موجود تھا. اس کا جو مارکیٹ پلیس ہے یہ آلریڈی اس کا مارکیٹ پلیس وہاں پر موجود تھا. تو یہ پہلے یہ ملک یہ کنٹریز تھے. اب پاکستان میں بھی آ گیا ہے اور افغانستان میں بھی موجود ہے. یہ دو کنٹریز لیٹسٹ انکلوڈڈ ہوئے امیزون کی گلوبل مارکیٹ پلیسز میں. ٹھیک ہے، تو آپ اب یہاں سے بھی اپنا اکاؤنٹ کریٹ کر سکتے ہو. پہلے ایسا تھا کہ ہم جو تھے کسی اور ملک کی ڈاکومنٹس پر اکاؤنٹ بنا دیتے تھے. ہم جب پاکستان میں ہمارے پاس کوئی اکاؤنٹ نہیں تھا تو ہم کیا کرتے تھے، ایک ہمارا یا دوست باہر ملک میں اگر ہوتا تھا تو ہم اس پر اس کے جو ڈاکومنٹس تھے اسی ڈاکومنٹس پہ ہم ایک امیزون اکاؤنٹ کریٹ کرتے تھے. لیکن اب وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے اور ہم اپنی ہی پاکستانی ڈاکومنٹس پر یہ اکاؤنٹ کریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایک امیزون اکاؤنٹ کریٹ کر لیں. ٹھیک ہے، تو آپ یہاں پر آپ دوستو دیکھ سکتے ہو ایک امیزون اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے لیے ہمیں جو ہے ایک پاسپورٹ کی ضرورت ہے فرسٹ آف آل، اور اس کے بعد ایک موبائل نمبر کی ضرورت ہے، ای میل ایڈریس کی ضرورت ہے، ایسے ہی ایک فزیکل ایڈریس یا ورچوئل ایڈریس بھی آپ لے سکتے ہو اس کی ضرورت ہے. بینک اکاؤنٹ کی، بینک اکاؤنٹ ایسا کہ ہمارا ہی نام پر اس بینک اکاؤنٹ کا ہونا لازمی ہے، اور ایک ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ کا جس کے تھرو ہم امیزون کی پیمنٹ کر لیں. ٹھیک ہے، جو اس کی فیس ہے. یہ چیزیں ہمیں ضرور ہے. میں آپ کو یہاں پر ایک اور چیز بتا دوں کہ یہاں پر آپ سے شاید یوٹیلیٹی بل کا بھی پوچھ لے امیزون، کیونکہ وہ ایڈریس کو کنفرم کرنا چاہتے ہیں. تو اب ایک پاکستانی ہونے کے لیے اگر آپ یو ایس اے میں اکاؤنٹ کھولنا چاہتے ہو تو آپ کے پاس جو ہے یو ایس اے کا ایڈریس لازمی ہے اور یو ایس اے کا کمپنی بھی لازمی ہے. تو اس کے لیے ہمیں LLC ضروری ہے. ٹھیک ہے، اور ایک فزیکل ایڈریس ضروری ہے. تو وہ بھی میں آپ کو سکھاؤں گا کہ ہم فزیکل ایڈریس کیسے لے سکتے ہیں، LLC کیسے لے سکتے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہو کہ ایز اے پاکستانی آپ UK میں اکاؤنٹ اوپن کر لیں تو آپ کے لیے ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کا کریٹ کرنا ضروری ہے اور ایک ویٹ سرٹیفکیٹ آپ کو لینا ضروری ہے. تو یہ چیزیں اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہو امیزون پر تو آپ کے پاس یہ چیزیں ہونا لازمی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کے پاس یہ سب کچھ موجود ہے تو آپ ایزیلی امیزون پر اکاؤنٹ کریٹ کر سکتے ہو اور اپنا بزنس جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہو. تو اگر اب ہمارے پاس یہ سب چیزیں موجود ہے تو ہمیں کون سا اکاؤنٹ کریٹ کرنا چاہیے. امیزون کے پاس دو طرح کے اکاؤنٹس ہیں، ایک انڈیویجول اکاؤنٹ ہے اور ایک بزنس اکاؤنٹ ہے. انڈیویجول اکاؤنٹ کس چیز کو کہتے ہیں اور بزنس اکاؤنٹ یہ ہم آنے والے ٹاپکس میں اسٹڈی کر لیں گے. ٹھیک ہے دوستوں، تو یہ یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے پاس امیزون بزنسز بھی. چلو آپ کو یہاں پر یہ جو ہے یہی دونوں پہلے بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، انڈیویجول اکاؤنٹ اور بزنس اکاؤنٹ. آپ دوستو انڈیویجول اکاؤنٹ جیسے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ پرسنل ڈیٹیلز. اگر آپ کے پاس کوئی کمپنی نہیں ہو، آپ چاہتے ہو کہ میں یا یو ایس اے میں یا ایسے ہی UK میں یا کوئی اور کنٹری میں بزنس کر لوں لیکن میرے پاس کمپنی نہیں ہے، تو آپ ایسے ہی کر سکتے ہو، انڈیویجول اکاؤنٹ کریٹ کر سکتے ہو. آپ سے امیزون کا جو تقریباً $40 کا جو فیس ہے آپ سے وہ بھی نہیں کٹے گا. تو آپ ایزیلی انڈیویجول اکاؤنٹ کریٹ کر سکتے ہو. لیکن اس کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ ہر ایک یونٹ سیل کرتے ہو تو اس سے آپ کو 0.99 چارجز آپ سے امیزون آپ سے یہ لے گا. ٹھیک ہے، پر یونٹ. اگر آپ ایک یونٹ سیل کرتے ہو تو آپ نے امیزون کو $0.99 فیس دینا ہے ایک یونٹ پر. لیکن اگر آپ کے پاس کمپنی ہو اور آپ نے ایک کمپنی جو ہے آپ نے کریٹ کی ہے تو آپ پروفیشنل سیلنگ پلان سلیکٹ کر سکتے ہو یا بزنس اکاؤنٹ سیلنگ جو ہے وہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہو، جس کا منتھلی فیس ہے $39.99 تقریباً $40 منتھلی فیس ہے اس کا. اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ سے کوئی بھی چارجز پر یونٹ نہیں کٹے گا. ٹھیک ہے، تو آپ ڈائریکٹلی سیل کر سکتے ہو.
تو یہ بزنس پلان اور انڈیویژول پلان یا پروفیشنل سیلنگ پلان اور انڈیویژول سیلنگ پلان کے درمیان یہ جو ڈفرینس تھا میں نے آپ کو یہ بتا دیا. تو آپ ان میں سے ہی ایک اکاؤنٹ کریٹ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر ہمیں بزنس ماڈلز سلیکٹ کرنے، جیسے کہ آپ نے اگر اپنی بزنس ٹائپ کو سلیکٹ کرے کہ میں یہ اکاؤنٹ کریٹ کروں گا. ٹھیک ہے. آپ نے اپنے اکاؤنٹ کا جو ہے وہ سیٹنگ ہے آپ نے اسے سلیکٹ کر لیا. تو اب آپ چاہتے ہو کہ ایک بزنس سٹارٹ کر لو. تو میں آپ کو یہ بتا دوں، تو اگر آپ ایک بزنس کرنا چاہتے ہو تو آپ نے بزنس اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ ان میں سے کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے پھر بزنس اکاؤنٹ یا پروفیشنل سیلنگ پلان آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی بھی کمپنی نہیں ہو، کوئی بھی LLC یا ایسے ہی لمیٹڈ کمپنی نہیں ہو، تو آپ نے پھر انڈیویژول پلان کو سلیکٹ کرنا ہے اور آپ نے بس ایک پروڈکٹ آپ سیل کر سکتے ہو. لیکن اگر آپ ان میں سے کوئی بزنس کرنا چاہتے ہو تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے، بزنس اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے. اور اس کی جو چیزیں ہیں جیسے کہ LLC اور لمیٹڈ کمپنی، ایسے ہی ریسیلر سرٹیفکیٹ، ویٹ، یہ چیزیں آپ جو ہے آپ نے یہ کریٹ کرنا ہے. لیکن USA کے لیے جو ہے ریسیلر سرٹیفکیٹ اینڈ LLC مسٹ ہے، اور ایسے ہی UK کے لیے ویٹ اینڈ لمیٹڈ کمپنی کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ کرنا ہے دوستوں. اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ آپ نے بزنس سٹارٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے دوستوں. آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ اگر آپ نے پرائیویٹ لیبل کرنا ہے اور ہول سیل کرنا ہے، ڈراپ شپنگ کرنا ہے. اب یہ 3 طرح کے بزنس ہمارے پاس امیزون پر موجود ہے. ابھی یہاں پر ایک اور بھی آ گیا ہے جس کو آن لائن آربیٹریج کہتے ہیں، تو آپ وہ بھی کر سکتے ہو. ٹھیک ہے دوستوں. یہ سب کچھ جو ہے آپ یہ کر سکتے. تو اب یہاں پر دوستوں ہم یہ بزنس ماڈلز کو چیک کر لیں گے. پرائیویٹ لیبل کس چیز کو کہتے ہیں دوستوں؟ آپ کو یہ میں بتا دوں کہ آپ کا ایک، چلو میں امیزون اوپن کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. amazon.com. یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے پاس بہت زیادہ پروڈکٹس ہے. ٹھیک ہے. آپ چاہتے ہو کہ میں یہاں پر بیسٹ سیلرز، آپ یہاں پر دوستو دیکھ سکتے ہو، آپ چاہتے ہو کہ آپ یہ جو چپل ہے تو آپ یا یہاں پر یہ ٹائپ صحیح ہے دوستو، میں یہ سیل کرنا چاہتا ہوں. آپ نے یہ ٹائپ سلیکٹ کر دیا. ٹھیک ہے دوستو. آپ نے اسے سیل کرنا ہے، لیکن آپ چاہتے ہو کہ آپ کا اس کا خود کا ایک برانڈ ہو. ٹھیک ہے دوستو. آپ نے یہ ڈیزائن چوز کر لیا. ٹھیک ہے دوستو. لیکن پہلے آپ نے پروڈکٹ ہنٹنگ کی ہے، آپ نے وہ کرنا ہے. اس میں آپ کو اس ٹائپ کا جو ہے ہنٹنگ کا رزلٹ اچھا آیا. ٹھیک ہے دوستو. تو پھر آپ نے اس پروڈکٹ کو سلیکٹ کرنا ہے. اب اس کا جو ہے سورسنگ کرنا ہے. ایسے ہی ایک ٹائپ آپ نے جو ہے فائنڈ کرنا ہے. آپ نے کہاں پر فائنڈ کرنا ہے؟ آپ نے علی بابا پر اسے سرچ کرنا ہے، alibaba.com. آپ ایسے ہی ٹائپ جو ہے علی بابا پر فائنڈ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے دوستو. آپ نے یہاں پر اسے سرچ کرنا ہے اور ایسے ہی ٹائپ کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. جب آپ نے اسے سلیکٹ کر لیا، آپ نے اپنا لوگو اب اس پر لگانا ہے، کیونکہ آپ اپنا خود کا ایک برانڈ بنانا چاہتے ہو، آپ خود کا ایک بزنس کرنا چاہتے ہو، تو آپ نے اس پر ایک لیبل لگانا ہے. اور جب آپ نے لیبل لگا دیا تو پھر آپ اسے امیزون پر لسٹ کر لیتے ہو اور اپنا ہی ایک پرائز جو ہے آپ اس پر لگا دیتے ہو، کہ آپ بتا دیتے ہو کہ یہ میرا خود کا ایک پروڈکٹ ہے، میں اسے سیل کرنا چاہتا ہوں اور اس کا یہ پرائس ہے. ٹھیک ہے دوستو. اگر آپ یہاں پر چیک کر لیں، میں یہاں پر دوستو دیکھ سکتے ہو کہ بہت سے زیادہ ہمارے پاس ٹائپس موجود ہے. ٹھیک ہے دوستو. یہاں پر دیکھ سکتے ہو، یہاں پر ہر کوئی ایک پرائیویٹ لیبل کر رہا ہے. ٹھیک ہے دوستو. وہ اپنے ہی لیے ایک یہ پروڈکٹ سیل کر رہا ہے. یہ کس لیے؟ یہ سارے ایک جیسے ہی پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں، لیکن ہر کسی کا ایک خود کا ہی برانڈ ہے. ٹھیک ہے. آپ نے یہاں پر
सर्च करना है अली बाबा पर, आपने इसे सोर्स करना है प्लास्टिक टाइप। सही है दोस्तों। अब आपने यहाँ से इसे लेना है, फिर आपने इस पर लोगो लगाना है और आपने यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों इसका प्राइस जो है दोस्तों यहाँ पर $0.2 है, लेकिन अगर आप यहाँ पर चेक कर ले तो इसका प्राइस तकरीबन $13 या $12 यहाँ पर है। तो आप इसका मुनाफा देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, आपने ऐसे ही प्रोडक्ट सेलेक्ट कर दें। अगर आप ये सेल करना चाहते हो, मैं आपको यहाँ पर एक ऐसा ही प्रोडक्ट सर्च करके देता हूँ। ठीक है, चलो आपने ये सेलेक्ट कर दिया दोस्तों, ये वाला या चलो आपने ये सेलेक्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब इसका जो है आपने, चलो मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसका जो है आपने उसको कहना है कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैं आपको ये सोर्सिंग में बताऊंगा मुकम्मल कि आपने कैसे सोर्सिंग करनी है। ठीक है, बस सिंपली यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एक डेमो देना चाहता हूँ। आपने ये प्रोडक्ट सेल करनी है, इससे आपने ये लेना है, फिर आपने यहाँ पर इसे लिस्ट करना है, अपना लोगो आपने इस पर लगाना है, जो भी नाम है आपका उस नेम को आप यहाँ पर लगाना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो अमेज़ॉन बेसिक्स ये सेल कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आपने यहाँ पर अपना लोगो लगाना है, फिर क्या करना है दोस्तों, उसकी मार्केट करनी है, उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है कि आपने अमेज़ॉन को बताना है कि मेरा एक ये प्रोडक्ट है, आप इसके एडवर्टाइजमेंट कर ले। आपने उसको पेमेंट देनी है और आपका जो प्रोडक्ट है वो एडवर्टाइज कर लेगा। ठीक है, उसको PPC कहते हैं। मैं आपको उसके बारे में बिल्कुल मुकम्मल एक वीडियो बनाकर दूंगा। ठीक है, तो ये जो है ये आपका प्रोडक्ट है, आप ख़ुद ही सेल कर सकते हो, कोई और सेल नहीं कर सकता। तो आप सिंपली मैं आपको ये बता दूं कि आपका ख़ुद का एक प्रोडक्ट हो, आप उस पर ख़र्चा करते हो, आप उसको और भी डेवलप करते हो, आप उसको अपना लोगो प्रिंट करते हो उसके ऊपर, तो आपने एक ख़ुद का प्रोडक्ट बना दिया। आप उस प्रोडक्ट को अमेज़ॉन पर सेल करते हो। इसे क्या कहते हैं, उससे इस चीज़ को प्राइवेट लेबल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आना है दोस्तों होल सेल। जैसे कि आप बहुत सारे दोस्त देख सकते हो कि हम बहुत ज़्यादा टिकटॉक पर भी देख रहे हैं, फेसबुक पर भी देख रहे हैं कि हमने FBA किए। ठीक है दोस्तों, मैं FBA कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं होलसेल कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये जो होलसेल है, होलसेल FBA, ये क्या चीज़ है और हम इससे क्या सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये होलसेल एक ऐसी बिज़नेस है दोस्तों कि आपके पास एक अपना ब्रांड नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप एक ख़ुद का ब्रांड आपके पास मौजूद नहीं है। आप चाहते हो कि आप एक दूसरे ब्रांड का प्रोडक्ट सेल कर ले। ठीक है, कैसे दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक म्यूलर ऑस्ट्रिया, चलो मैं ये प्रोडक्ट सर्च कर देता हूँ दोस्तों। मैं आपको ये प्रोडक्ट दिखाऊंगा कि ये हमारे पास कैसा प्रोडक्ट है। ठीक है दोस्तों, मैंने इसे ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को इसे दिया है। अब वो मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए, USA के क्लाइंट्स के लिए इसे हंट किया है, तो वो अभी ये बेच रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मैं इसका डिटेल्स आपको यहाँ पर अब दे दूँगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि ये एक ब्रांड है। ठीक है, म्यूलर ऑस्ट्रिया, ये अपना नाम यहाँ पर आप देख सकते हो। ये एक अपना ही जो है इसने अपना ब्रांड बनाया है और ये जो है ये प्रोडक्ट बना रहा है और अमेज़ॉन पर सेल कर रहा है। लेकिन आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो कि यहाँ पर 9 सेलर्स है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये बहुत सारे सेलर्स यहाँ पर मौजूद है। आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ये सब सेलर्स यहाँ पर क्यों मौजूद हैं? ये इसलिए दोस्तों कि ये जो प्रोडक्ट है, ये इस ब्रांड का, ये सब लोग इस ब्रांड का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। कैसे?
یہ کہتے کہ ہمیں آپ یہ میولر آسٹریلیا کے پاس جاتے ہیں، اس کو کانٹیکٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کا یہ پروڈکٹ بہت پسند آیا، ہم یہ امیزون پر سیل کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، تو یہ جو سیلرز ہیں ان سے اجازت لیتے ہیں اور پھر اس پروڈکٹ کو انہی سے ہی بائی کرتے ہیں اور یہاں امیزون پر سیل کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، تو سمپلی ورڈز میں آپ کو بتا دوں کہ ایک کسی اور برانڈ کا پروڈکٹ سیل کرنا اپنی ہی نیم پر، اس کو ہول سیل کہتے ہیں۔ کیسے؟ میں نے اس پروڈکٹ کو میولر آسٹریلیا سے لے لیا، میں صرف یہاں پر آ جاتا ہوں، یہاں پر اس کو کہتا ہوں کہ میرے پاس بھی ایک موجود ہے، سیل آن امیزون، میرے پاس بھی ایک موجود ہے، تو بس میں یہاں پر جو ہوں ایک سیلر بن جاؤں گا۔ یہاں پر 9 ہے، میں جب اس پر کلک کر لوں گا تو میں بھی ایک اس کا سیلر بن جاؤں گا۔ بس میں نے صرف یہ کرنا ہے کہ میولر آسٹریلیا سے ایسی ہی ایک پروڈکٹ لینا ہے اور اس کی لسٹنگ سب کچھ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو، اس کا جو بلٹ لائنز ہے، یہاں پر اس کا جو ڈسکرپشنز ہے، جو اس کا جو ٹائٹل ہے، سب کچھ یہی رہے گا۔ بس میں نے کیا کرنا ہے، اس سیلرز لسٹ میں میں نے ایک اپنا جگہ بنانا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، یہی پروڈکٹ میں سیل کر لوں گا، تو اسی ہول سیل کہتے ہیں۔ ہمیں اس کی خود کی ہی ایک ہنٹنگ کرنی ہوگی ہول سیل کے لیے، اور سورسنگ بھی ہے، جو اگر ہم یو ایس اے میں ہول سیل کرنا چاہتے ہیں تو ہم پھر اس کی سورسنگ جو ہے یو ایس اے سے کرتے ہیں، نہ کہ علی بابا سے۔ ٹھیک ہے، علی بابا سے صرف ہم پرائیویٹ لیبل کے لیے سورسنگ کرتے ہیں، کیونکہ یہ چائنا میں ہے، اور ہم اگر یو ایس اے میں ہول سیل کرتے ہیں تو پھر ہم چائنا سے چیزیں جو ہے وہ آرڈر نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے دوستو، ہمیں اگر ہول سیل کرنا ہے یو ایس اے میں تو پھر ہم اسی میولر آسٹریلیا کو آرڈر بھیجیں گے کہ ہمیں اتنا جو ہے آپ نے آرڈر سینڈ کرنا ہے، اور میں یہی پروڈکٹ جو ہوں یہ امیزون پر سیل کر لوں گا۔ ٹھیک ہے دوستو، تو اس کو ہول سیل کہتے ہیں۔ ہم نے ایک برانڈ کو سرچ کرنا ہے، اس کی ایک ایسے پروڈکٹ کو سرچ کرنا ہے جس کے پاس بہت سارے سیلز ہو، اور پھر اس برانڈ سے پوچھنے کہ ہمیں پلیز یہ پروڈکٹ آپ سینڈ کر دے، آپ ہمیں اس کی آرڈر سینڈ کر دے اور آتھرائزیشن لیٹر بھی سینڈ کر دے، تاکہ میں یہ سیل کر سکوں۔ ٹھیک ہے، پھر جب آپ نے ان سے آتھرائزیشن لیٹر اور آرڈرس ریسیو کر لیا تو پھر آپ یہاں پر لسٹنگ کر سکتے ہو اسی لسٹنگ پر، اور آپ یہ پروڈکٹ سیل کر سکتے ہو۔ اس چیز کو ہول سیل کہتے ہیں۔ اب آ گئے ہم ڈراپ شپنگ پر۔ ڈراپ شپنگ کیا چیز ہے دوست؟ میں آپ کو سمپل ورڈز میں بتا دیتا ہوں کہ ڈراپ شپنگ ایک ایسی بزنس ہے، اگر آپ کے پاس پیسے بہت زیادہ کم ہو۔ ٹھیک ہے، میں پیسوں کے بارے میں جو ہے انویسٹمنٹ کے بارے میں جب یہ بزنس ٹائپس ختم کر دوں گا تو ایک بزنس ٹائپ کا جو بجٹ ہے میں آپ کو وہ بتا دوں گا۔ ٹھیک ہے دوستو، لیکن سمپل ورڈز میں یہ بتا دوں کہ اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ بہت زیادہ کم ہے، آپ یہ کرتے ہو کہ آپ یہاں پر شاپیفائی، زیادہ تر یہی کرتے ہیں لوگ، شاپیفائی۔ آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے دوستو، شاپیفائی پر بہت سے لوگ جو ہے اب شاپیفائی پر ڈراپ شپنگ کرتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں، یہاں پر ایک اکاؤنٹ بنا دیتے ہیں اور یہاں پہ FBM کرتے ہیں۔ اس سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس پروڈکٹ موجود نہیں ہے، یہاں پر لوگ آ جاتے ہیں، ایک آرڈر دے دیتے ہیں۔ میں سمپلی یہ چھوڑ دیتا ہوں، امیزون پر آ جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، چلیے یہ پروڈکٹ ہے آپ کے پاس۔ ٹھیک ہے، ڈراپ شپنگ میں آپ کو یہ بتا دوں سارا ہی FBM میں۔ اب FBM کیا ہے میں آپ کو اگلے کچھ منٹس میں آپ کو یہ بتا دوں گا کہ FBM کیا چیز ہے۔ میں آپ کو ڈراپ شپنگ کے بارے میں یہ بتا دوں کہ آپ چاہتے ہو کہ یہ پروڈکٹ سیل کر لیں، لیکن آپ کے پاس یہ بالکل موجود ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، آپ نے بس سمپل امیزون پر آنا ہے اور آپ کو ان کو کہنے کہ میں FBM کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں یہ جو سارے پروڈکٹس ہیں یہ میرے پاس ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے یہاں پر اسے لسٹ کرنا ہے۔ اب جب کوئی اور بندہ آپ کے پاس آرڈر دے دیتا ہے، کسٹمر آ جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ مجھے یہ پروڈکٹ چاہیے، ٹھیک ہے، وہ بائی پر کلک کر لیتا ہے اور آپ کے پاس آرڈر آ جاتا ہے۔ امیزون کہتے ہیں کہ اب مجھے یہ پروڈکٹ سینڈ کر دو، آپ کے پاس تو آلریڈی موجود ہے۔ میں کیا کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میرے پاس تو پروڈکٹ نہیں ہے، میں یہی پروڈکٹ جو ہے یہ کسی اور مارکیٹ سے جو ہے بائی کر لیتا ہوں اور پھر امیزون کو سینڈ کر لیتا ہوں، ڈائریکٹلی امیزون کو سینڈ کر لیتا ہوں۔ یہ چیز ہے، ٹھیک ہے دوستو۔
تو اس میں 3 مارکیٹ پلیسز موجود ہوئے. امیزون پر ایک کسٹمر نے آرڈر لگا دیا, وہ میرے پاس آ گئے. میں کیا کرتا ہوں, میں کسی اور مارکیٹ پلیس سے وہ پروڈکٹ لے لیتا ہوں اور اسی پیمنٹ جس کسٹمر نے مجھ کو پیمنٹ دی ہے اسی پیمنٹ سے میں ایک پروڈکٹ اندر مارکیٹ پلیس پہ لے لیتا ہوں اور وہ پروڈکٹ جو ہے امیزون پر اس کسٹمر کو میں سینڈ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کو ڈراپ شپنگ کہتے ہیں. بس سمپل ہی جو ہے یہ ایک پروسیس ہے. آپ نے ایک مارکیٹ پلیس سے آرڈر ریسیو کرنے ہے اور دوسرے مارکیٹ پلیس پر آپ نے آرڈر لگانے اور پھر اس کسٹمر کو جو ہے آپ نے اسے سینڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے دوستو, میں آپ کو سمپلی ایک MS Paint پر یہ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے دوستو, یہاں پر آپ دوستو دیکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے, امیزون ہے, امیزون. ٹھیک ہے دوستو, یہاں پر امیزون ہے, یہاں پر آپ موجود ہو. ٹھیک ہے, یہ آپ ہو. تو اب یہاں پر ایک آرڈر آ جاتا ہے آپ کے پاس. آپ کے پاس ایک آرڈر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے یہاں پر لسٹنگ کی کہ میں یہ پروڈکٹ سیل کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, اب یہاں پر آپ کے پاس آرڈر آ گیا ہے اور آپ نے یہ آرڈر جو ہے ایک دوسری, جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا, شاپیفائی. ٹھیک ہے, شاپیفائی سے آپ لے سکتے ہو, والمارٹ سے لے سکتے ہو, جس بھی مارکیٹ پلیس سے آپ لینا چاہتے ہو. تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے, ایک کسٹمر یہاں پر آ گیا دوستوں, آپ نے امیزون نے آپ کو کہا کہ آپ نے ایک میرا کسٹمر ہے, اس نے یہ آرڈر سلیکٹ کر لیا. آپ کو آرڈر بھیجتا ہے کہ آپ اسے ہمیں جلدی سینڈ کر دو تاکہ ہم اس کسٹمر کو یہ دے دیں. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کے پاس تو آرڈر یا پروڈکٹ موجود ہی نہیں ہے, تو آپ نے اس کی پیمنٹ کو جو ہے شاپیفائی کو دینا ہے. ٹھیک ہے, شاپیفائی اس کو کہنا ہے کہ مجھے ایک پروڈکٹ چاہیے. ایسی ایک پروڈکٹ آپ نے فائنڈ کرنی ہے. یہاں پر آپ اس کو کہتے ہو کہ یہ جو پروڈکٹ میں نے سلیکٹ کیا ہے اس کو اس کے ایڈریس پر سینڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے دوستو, اس پروڈکٹ کو اس کے ایڈریس پر سینڈ کر دو. جب اس کا ایک پروڈکٹ امیزون کو ریسیو ہو جائے گا تو پھر آپ کا جو ہے یہ پیمنٹ بھی ڈن ہو جائے گی. تو اس کو ڈراپ شپنگ کہتے ہیں دوست. ٹھیک ہے, آپ نے امیزون سے آرڈر لیا, شاپیفائی پر لگا دیا, شاپیفائی کو کہہ دیا کہ آپ نے اب اس پروڈکٹ کو امیزون کے ایڈریس پر جس کسٹمر نے یہ آرڈر لگایا اس کو سینڈ کرنا ہے. اس چیز کو جو ہے دوستو ڈراپ شپنگ کہتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہو. ٹھیک ہے دوستو, اب میں آپ کو بجٹ کے بارے میں بتا دوں. پرائیویٹ لیبل جو ہے دوستو ایک بہت زیادہ اس کا مطلب ہے اس میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے دوستو, تقریباً 25 کے ڈالر, آئی مین 20 سے 25 ہزار ڈالر آپ کو اگر آپ کے پاس ہو تو پھر آپ نے ڈیفینیٹلی پرائیویٹ لیبل کرنا ہے, کیونکہ پرائیویٹ لیبل میں بہت زیادہ پیسہ یا انویسٹمنٹ لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے دوستو, تو آپ کے پاس پروفٹ بھی بہت زیادہ آ جائے گا, کیونکہ اگر آپ 20 یا 25 ہزار ڈالر انویسٹ کر لیتے ہو تو آپ کے پاس ڈیفینیٹلی بہت زیادہ پروفٹ بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے دوستو, ہول سیل میں کیا کرنا ہے دوستو, ہول سیل میں اگر آپ کے پاس 5 to 7 کے, اٹ مینس اگر آپ کے پاس 5 سے 7 ہزار ڈالر تک اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ موجود ہو تو آپ نے پھر ہول سیل کرنا ہے. ٹھیک ہے دوستو, بس اس میں جو ہے LLC جو فارم کرنی ہے, ریسیلر سرٹیفکیٹ فارم کرنا ہے, ویب سائٹ فارم کرنا ہے. میں آپ کو ان سب کے بارے میں جو ہے ڈیٹیل میں بتا دوں گا کہ آپ نے سب کچھ کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس اتنا انویسٹمنٹ ہونا ضروری ہے, پھر آپ ہول سیل کر سکتے ہو. اب آ گئی ہے ڈراپ شپنگ. ڈراپ شپنگ کے لیے دوستو 2 سے 3 ہزار ڈالر تک آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے دوستو, آپ 1000 سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہو. آپ کو بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گی کہ صرف 500 ڈالر سے آپ ڈراپ شپنگ سٹارٹ کر سکتے ہو. آپ سٹارٹ کر سکتے ہو دوستو, لیکن اس کا پروفٹ جو ہے بہت زیادہ کم ہے. آپ کا جو وہ
$500 ہے, صرف آپ کو 20-25 ہزار ڈالر نہیں, مطلب 20-25 ہزار پاکستانی آپ اس سے ایزیلی کما سکتے ہو. لیکن آپ کو کیا کرنا ہے, 500 سے $1000 تک آپ انویسٹ ضرور کرو گے, پھر آپ کو اتنا ہی پروفٹ آ جائے گا. لیکن اگر آپ اس پر $2000 سے $3000 پروفٹ کرو گے تو پھر آپ کے پاس جو ہے پروفٹ 2000 سے 3000 تک انویسٹمنٹ کرو گے تو پھر آپ کے پاس پروفٹ بھی زیادہ آ جائے گا. ٹھیک ہے دوستو, تو یہ تھا اس کی بجٹ کے بارے میں معلومات. ٹھیک ہے دوستو, اب ہم نے آنا ہے دوستو what is FBM and what is FBA. ٹھیک ہے دوستو, FBM کس چیز کو کہتے ہیں اور FBA کس چیز کو کہتے ہیں. آپ لوگوں نے بہت زیادہ سنا ہوگا کہ FBM کیا ہے اور FBA کیا ہے. FBA کا تو بہت زیادہ لوگوں نے سنا ہوگا, اور جیسے کہ آپ بہت سارے لوگوں نے ٹک ٹاک پر بھی دیکھا ہوگا کہ میں FBA کر رہا ہوں. بہت سارے لوگ ٹک ٹاک پر ویڈیو اپلوڈ کرتے کہ دیکھو گائز میں FBA کر رہا ہوں, میرے پاس اتنا پروفٹ آ رہا ہے. ٹھیک ہے دوستوں, تو یہ کوئی بزنس نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہول سیل کو سب لوگ ابھی FBA کہتے ہیں, لیکن یہ ایک بزنس ٹائپ نہیں ہے. میں یہاں پر یہ کلیئر کر دوں, یہ ایک شپنگ میتھڈ ہے. ٹھیک ہے دوستو, کیسے FBM جو ہے یہ فلفلمنٹ بائی مرچنٹ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے دوستو, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک پروڈکٹ سیل کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے دوستو, آپ یہاں میں امیزون پر آ جاتا ہوں. ٹھیک ہے دوستو, یہ پروڈکٹ میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ میں نے FBM کرنا ہے. ٹھیک ہے دوستو, اب یہاں پر بھی کچھ برانڈز ہوں گے جو FBM, یہاں پر دوستو دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر FBM لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پر جو دوست ہے یہاں پر FBA لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے دوستو, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے, یہ سیلر اس کو امیزون کو کہہ رہا ہے کہ میرے پاس یہ پروڈکٹ موجود ہے, لیکن میں یہ آپ کی ویئر ہاؤس پر سینڈ نہیں کروں گا. میرے پاس اپنا ہی ایک ویئر ہاؤس ہے, میں وہاں پر یہ آپ کا اگر آپ مجھ کو ایک آرڈر دے دیتے ہو تو میں یہ پروڈکٹ آپ کو میرے اپنی ہی مارکیٹ ویئر ہاؤس سے یا اپنی ہی گودام سے, ویئر ہاؤس کا مطلب گودام ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو سمپلی ورڈز میں بتا دیتا ہوں, میں اپنی ہی گودام سے آپ کو یہ سینڈ کر دوں گا. ٹھیک ہے دوستو, اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے پاس ہی یہی پروڈکٹ اپنی مارکیٹ ہو, ویئر ہاؤس میں یا گودام میں رہے, تو اس کو FBM کہتے ہیں دوستو. لیکن اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ پروڈکٹ آپ بائی کر لے اور آپ یہ امیزون کی ویئر ہاؤس پر یا امیزون کی جو گودام ہے آپ اس پر سینڈ کر دے, تو اس کو FBA کہتے ہیں. ٹھیک ہے دوستو, اس میں آپ کو اور بھی بتا دوں کہ FBM میں جو ہے دوستو جو شپمنٹ کی جو پروسیس ہے, آپ کو امیزون ایک آرڈر دے دیتا ہے کہ آپ نے مجھے میرے مارکیٹ پلیس پر آپ نے ایک پروڈکٹ لسٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, اب ایک کسٹمر نے اپنے پروڈکٹ کو بائی کیا ہے, مجھے اب یہ پروڈکٹ سینڈ کر دے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے FBM کیا ہے. آپ کیا کرتے ہو, آپ جو ہے اس پروڈکٹ کو, اس آرڈر کو ریسیو کرتے ہو, اس پر جو لیبلز ہے آپ نے اس سب چیزوں کو اپنی ہی خود ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے دوستو, آپ نے ایک پروڈکٹ کو سلیکٹ کرنا ہے, اس پر لیبلنگ بھی خود کرنا ہے, اس کی پیکنگ بھی خود کرنی ہے, اور اس کی جو بار کوڈز ہے, اس کی جو UPC کوڈز ہے, آپ نے سب کچھ خود ہی اس پر لگانا ہے. ٹھیک ہے دوستو, یہ سب کچھ آپ نے خود ہی کرنا ہے, تو اس کو ہم FBM کہتے ہیں. اور پھر آپ نے جو ہے اس پروڈکٹ کو امیزون پر سینڈ کرنا ہے. امیزون کہتا ہے کہ اگر آپ FBM کرتے ہو تو میں آپ سے کوئی چارجز نہیں لوں گا, بس آپ مجھے یہ پروڈکٹ سینڈ کر دے. آپ کہتے ہو کہ میں کچھ بھی آپ کو چارجز نہیں دوں گا, میں سب کچھ خود ہی, شپمنٹ بھی خود کروں گا, پیکنگ بھی خود کروں گا, کوڈز بھی خود لگاؤں گا میرے اپنے پروڈکٹ پر, بس مجھے آپ کو آپ کی مارکیٹ پلیس پر پروڈکٹ لسٹ کرنا ہے, بس آپ اسے سیل کر دیں. تو پھر آپ نے FBM سلیکٹ کیا ہے اور اس کی کوئی چارجز نہیں ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہو کہ FBA کر لیں تو پھر آپ جو ہے امیزون کو کچھ پیسے آپ نے اس کو دینے ہوں گے. ٹھیک ہے دوستو, ہر ایک پروڈکٹ کی اپنی FBA فیس ہوتی ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ نے یہ پروڈکٹ
جیسے میں نے آپ کو یہ بتا دیا، آپ نے یہ پروڈکٹ امیزون کے ویئر ہاؤس پر سینڈ کرنا ہے۔ پہلے آپ نے اس کو لسٹ کرنا ہے۔ جب آپ نے اسے لسٹ کر دیا دوستو، تو پھر آپ نے امیزون کو بتانا ہے کہ میں یہ اپنا یہ جو پروڈکٹ ہے میں یہ خود نہیں پیک کروں گا اور نہ ہی آپ کو شپ کر لوں گا، میں بس آپ کو یہ بھیجوں گا۔ آپ نے اسے سیل بھی کرنا ہے اور پیک بھی کرنا ہے، اور اس کی جو UPC یا وغیرہ کوڈز ہے آپ نے اس پر لگانا ہے، سب کچھ آپ ہی کر دیں، بس مجھے صرف لسٹنگ کرنی ہے۔ تو پھر امیزون کہتے ہیں کہ میری ویئر ہاؤس کا یہ ایڈریس ہے، آپ نے اس ایڈریس پر مجھے یہ پروڈکٹ سینڈ کرنا ہے، باقی اب جو کچھ بھی ہے ہم سنبھال لیں گے، ٹھیک ہے دوستو۔ مگر اس سب سروسز کے لیے امیزون جو ہے آپ کو چارج کرے گا، اور آپ نے کچھ فیس اس کو پے کرنی ہے۔ ہر پروڈکٹ پر آپ نے اس کو ایک فیس پے کرنی ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ یہ ہے FBA۔ امید ہے کہ آپ کو اس کا سمجھ آ گیا ہو، ٹھیک ہے دوستو۔ اور ہول سیل میں ہم ہر وقت ہول سیل پر FBA کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کا چانسز زیادہ ہے پروفٹ کا، اور ہمیں بائی باکس، اب یہ بائی باکس کیا ہے میں آپ کو یہ لیٹر بتاؤں گا ہول سیل کی پلے لسٹ میں، ٹھیک ہے دوستو، کہ یہ بائی باکس کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہول سیل FBA کرے، آپ اس کا سمپلی مطلب یہ لے لیں کہ ہم اگر FBA کرنا چاہتے ہیں، اس کا مطلب ہے میں ایک پروڈکٹ لے رہا ہوں اور شپمنٹ کا اور پیکنگ کا سب کچھ میں امیزون پر چھوڑ دیتا ہوں، بس مجھے صرف پروڈکٹ لسٹ کرنا ہے، میں نے بائی کر لیا، لسٹ کر لیا، ختم، مجھے بس آرڈر آنی چاہیے، اس کو FBA کہتے ہیں۔ لیکن اب اگر آپ چاہتے ہو کہ میرے پاس میں نے ایک پروڈکٹ لے لیا، میں آپ کے پاس صرف امیزون لسٹ کر رہا ہوں یہ پروڈکٹ، ٹھیک ہے، میں یہ لسٹ کر رہا ہوں، مجھے آپ صرف ایک آرڈر دے دیں، میں یہ آپ کو شپ بھی کروں گا اور آپ کے لیے پیکنگ بھی کروں گا، اور جو اس کی سب سروسز یہ میں خود ہی کروں گا، اس کو FBA کہتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر بھی دوستو دیکھ سکتے کہ Amazon charges you a storage and shipment fee for this that depends upon the dimensions of your product, we call it FBA fees۔ سمجھ گئے دوستو، اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک سٹوریج اینڈ شپمنٹ فی آپ کو ہمیں دینا ہوگا، ٹھیک ہے دوستو، تاکہ ہم اگر آپ کی پروڈکٹ کو سٹور کر رہے تو آپ نے ہمیں ایک فیس بھی دینا ہے، اور پھر ہم آپ کو FBA سروسز پرووائڈ کر لیں گے، ٹھیک ہے دوستو۔ اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو، وہ جو لال والا بٹن ہے اس پہ پھوٹ پھینک کے مارو یا پھر موم بتی، مجھے نہیں پتا، بس کلک ہو جانا چاہیے۔ اب میں بھی جا رہا ہوں۔ تو پھر اب یہاں پر دوستو آ گئی ہے پروڈکٹ ریسرچ، میں آپ کو یہ سب کچھ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے دوستو۔ اب یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے، تو پھر چلو ہم آپ کو پروڈکٹ ریسرچ اگلی ویڈیو میں بتا دیتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے بہت سب کچھ آپ نے یہاں پر سیکھا ہوگا، اور آئندہ ویڈیو کے لیے ہمارے پاس جڑے رہے۔ اللہ حافظ۔